فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہوگی یا نہیں. تو اس کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, مشکات میں بھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا. اب بکرے چھترے بھیڑ کے اندر قربانی کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما آل محمد کی طرف سے اور اس امت کے افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے. اب امت وہ بھی تھے جو اس وقت موجود تھے, قربانی نہیں کر سکتے تھے. امت وہ بھی تھے جو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے. امت وہ بھی ہیں جو قیامت تک آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنے والا اپنے ثواب میں دوسروں کو شریک کر سکتا ہے. یہ مطلب صاف ہو گیا نا, حدیث صحیح ہے ساری. یہ جتنے مفہوم میں نے عرض کیے ساری حدیث صحیح ہیں کہ اللہ اس کو امت محمد سے, آل محمد سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور ایک روایت میں ہے کہ امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کی جنہوں نے, ان کی طرف سے قبول فرما. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مبارکہ حدیث ہے کہ بکرے میں ایک قربانی. اب پوری امت, آل محمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے, محدثین کی رائے یہی ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ثواب میں شامل فرمایا ہے, جو امت موجود تھی وہ بھی, جو امت موجود نہیں تھی وہ بھی. تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک آدمی نے بڑا جانور لے لیا, اس نے اپنی کر لی, بیوی کی کر لی, ماں کی کر لی, باپ کی کر لی, 3 قربانیاں بچ گئیں. اب وہ اس کے اندر قربانی اسی کی ہونی ہے, قربانی اسی کی ہے جو کر رہا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی تو ایک کرنی تھی لیکن 100 اونٹ ذبح فرمائے, ہو سکتا ہے صحیح ہے, قربانی کرنے والے ہی کی ہونی ہے. اس نے اس ثواب میں دوسروں کو شامل کر لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کر لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے, لیکن محدثین نے اس حدیث میں کلام فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے, لیکن روایت آتی ضرور ہے. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ ہے کہ آپ نے امت کے ان افراد کی طرف سے بھی فرمایا کہ جو قربانی نہیں کر سکتے, تو مطلب ہے وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے. اور ثواب میں آپ جس کو چاہے کر لیں, قربانی آپ ہی کی ہونی ہے, قربانی آپ کی رہنی ہے. جس نے کرنی ہے اپنی فرض واجب قربانی کرنے کے بعد نفل قربانی جو ہوگی اس کے اندر, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو شامل فرما لیا یا امت کے ان افراد کو شامل فرما لیا جو قربانی نہیں کر سکتے تھے, تو یہ ثواب میں شراکت ہے. اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے. یہ مختصر سی چند باتیں تھیں قربانی سے متعلق اور ان معاملات کے متعلق. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عید الاضحیٰ کا اعلان ہے. نماز عید الاضحیٰ 6:30 بجے ادا کی جائے گی. 6 بجے بیان شروع ہوگا اور ٹھیک 6:30 پر جماعت کھڑی ہو جائے گی. پرانے دوست جانتے ہیں کہ ہم 6:30 کا مطلب 6:30 ہی لیتے ہیں. وقت کی پابندی ملحوظ رہے. عورتوں کے لیے بھی پابندہ انتظام ہوتا ہے, اس سال بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. Please subscribe to It First Islamic and Motivational Network.